یہ ایک ایسے صحابی کی کہانی ہے جو نہایت غریب تھے۔ نہ صرف غریب تھے بلکہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی خاص نہ تھے۔ کچھ علماء اور صحابہ ان کی شکل و شباہت کی وضاحت کے لیے بدصورت کا لفظ بھی استعمال کرتے۔ اللہ نے انہیں ایسا ہی بنایا تھا کہ نہایت غریب تھے، معاشرے میں بھی کوئی مقام نہ تھا اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی خاص نہ تھے۔ ان کا نام تھا جلیبیب۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس کا کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے اور مکمل طور پہ صحیح ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پوچھا، کیسے ہو جلیبیب؟ تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، آپ کے خیال میں مجھے جو عورت ملے گی وہ صرف حور العین ہی ہوگی؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ کیا ان کی دنیا میں کبھی شادی نہیں ہوگی اور مرنے کے بعد حور العین ہی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا جلیبیب، جاؤ فلاں شخص کے پاس، اس کی ایک بیٹی ہے، اس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوشی سے اس شخص کے پاس گئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس آئے اور اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ شخص پھولا نہ سمایا، بولا، کیا ہی خوشی کی خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، نہیں نہیں، میرے لیے نہیں۔ تو بولا، کس کے لیے پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جلیبیب کے لیے۔ یہ سنتے ہی اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ بولا، اچھا مجھے لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لینے دیں پھر۔ تو وہ شخص اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے۔ تو ماں بھی یہ خبر سن کے پھولی نہ سمائی اور بولی، کیا ہی خوشی کی خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ تو وہ بولا، نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے مانگا ہے۔ تو ماں بولی، پھر کس کے لیے مانگا ہے؟ تو وہ بولا کہ جلیبیب کے لیے۔ تو ماں بولی، جلیبیب سے بہتر لوگوں نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا اور ہم نے منع کر دیا۔ اسے اچھے خاندان کے لوگوں نے ہم سے رشتہ مانگا، ہم نے منع کر دیا، اور معاشرے کا سب سے کم ترین، کم حیثیت اور بدصورت شخص ہم اسے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ بیٹی چپ کے یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ وہ بولی کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے میرا رشتہ مانگا اور آپ انہیں نہ کہنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست سے کبھی انکار نہیں کروں گی اور صرف جلیبیب سے ہی شادی کروں گی۔ جب یہ خبر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ نہایت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جلیبیب کے لیے پیسے اکٹھے کریں اور شادی کے اخراجات میں ان کی مدد کریں۔ اس طرح جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک جنگ کا موقع آیا جس میں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں اور زخمیوں کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا کسی نے اس کے بھائی کو دیکھا ہے، تو کوئی اپنے باپ کا پوچھ رہا تھا، تو کوئی اپنے بیٹے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھ رہے تھے کہ کیا کسی نے میرے جلیبیب کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے پوچھتے کہ کیا تم نے جلیبیب کو دیکھا ہے تو جواب میں نہ میں ملتا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کی لاش کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اسلام کے 7 دشمنوں کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہو گیا۔ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، وہ میرے خاندان کا حصہ ہے اور میں اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوں میں اٹھا کر لے گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا مسکراہٹ میں بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف نظریں کر لیں۔ جب شہداء کو دفن کر دیا گیا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور پھر اچانک مسکرائے اور نظریں دوسری طرف کر لیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ غمزدہ تھا، اسی وجہ سے رو رہا تھا، کوئی اس کا خیال نہ رکھتا، صرف میں۔ پھر اللہ نے مجھے جنت میں اس کا گھر دکھایا اور دکھایا کہ جنت میں اس کی بیوی حور العین اس کی طرف بھاگ رہی ہے، تو میں مسکرایا کہ آخر کار اس کو اس کی بیوی مل ہی گئی جسے اسے پوری زندگی خواہش تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اس کی ایڑی سے کپڑا ہٹ گیا تو میں نے نظریں دوسری طرف کر لیں کہ مجھے اس کی بیوی کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔